السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ رکھے۔ سورہ یاسین آیت 71 سے ہم اپنے لیسن کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں سے جو، عاملت، بنایا، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، مویشیوں کو، فہم، تو وہ، لہا، ان کے، مالکون، مالک ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا، کیا یہ چیز نہیں دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو بھی بنایا۔ ایک تو جانوروں کو بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو بھی بنایا، وہ مویشی جو کہ ہم جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی اسکن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر طرح سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان مویشیوں کو بنایا اور پھر کیا کر دیا، ہمیں اس کا مالک بنا دیا۔ ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں ان پہ سواری کریں، ہم ان کو کیسے استعمال کریں، ان سے دودھ حاصل کریں، ان کے گوشت کے فائدہ اٹھائیں، ہر طرح سے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے آسان ہے، ورنہ تو اگر کوئی بھی جانور آزاد ہو اور بہت غصے میں ہو، بے قابو ہو، جس کو ہم قابو نہ کر سکے، تو اس کو تو ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، ہم تو پریشان ہو جائیں۔ آیت نمبر 72۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور مطیع کر دیا ہم نے انہیں، لہم، ان کے لیے، فَمِنْهَا، تو ان میں سے کچھ، رَكُوبُهُمْ، سواریاں ہیں ان کی، وَمِنْهَا، اور ان میں سے کچھ، یَأْکُلُونَ، وہ کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کیا کر دیا، ہمارا مطیع کر دیا، ہمارا فرما بردار کر دیا، وہ ہماری بات مانتے ہیں، جیسے جیسے ہم ان سے کہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان جانوروں کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز فراہم کی، سواریاں فراہم کی، کہ ان میں سے کچھ تو ایسے جانور ہیں جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں اور سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، رائڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور کچھ ہے جن میں سے ہم کھاتے ہیں۔ ان جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں، چیز بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ یہ ہمارے لیے کیا، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آیت نمبر 73، 73۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، ان میں، منافع، کئی فائدے ہیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا، کیا پھر نہیں، یشکرون، وہ شکر کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے کئی فائدے رکھے ہیں۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ ایک فائدہ ہے یا دو فائدے ہیں، ہمیں تو بس ایک دو فائدے ہی نظر آتے ہیں نا، لیکن کئی فائدے ہیں۔ ان جانوروں سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہم ان سے بناتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ان کا جو ویسٹ ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے فیول بنانے کے کام آتا ہے۔ تو جانوروں کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پینے کے لیے بھی کئی چیزیں رکھی ہیں، جیسے دودھ ہے، دودھ پیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ان کی ہڈیوں کا سوپ بناتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو پھر ہم دودھ سے دہی، دہی سے اور مزید چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے، اور اس سب کا کیا مقصد ہے؟ افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ ان سب چیزوں کو کھانے سے، پینے سے، استعمال کرنے سے ہمارے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ فضل کیا ہے، اور اس کی کتنی زیادہ ہم پہ مہربانی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ہم خود شکر گزار ہوں، بلکہ ہمیں اس ویک کو پریکٹس بھی کرنی ہے کہ اپنی نعمتوں کو دیکھ کے شکر کرنا ہے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور سب کو بتانا ہے اس بات کو کہ ہمیں اپنے اندر شکر کا احساس پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں، اور اگر یہ نعمتیں نہیں ہوتی تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔